السلام علیکم ویورز۔ لفظے کی کتاب دا لیونگ داؤ کا چیپٹر نمبر 55، بی ریسپیکٹو لائک این انفینٹ، بی کنگروئنٹ ود دی اٹرنل۔ یعنی لفظے کہتا ہے کہ نوزائیدہ بچے کی طرح قبول کرو، ابدیت کے ساتھ متفق رہو۔ فضیلت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نوزائیدہ بچے کی طرح، جیسے ایک نوزائیدہ بچہ ماں کو قبول کرتا ہے، ایسے ہی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ابدیت کو قبول کرو۔ لفظ کہتا ہے کہ اس طرح ڈنک اور کانٹوں سے بچا جا سکتا ہے، شہد کی مکھیوں، بچھوؤں اور سانپوں سے کسی کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح خونخوار جانوروں اور شکاری پرندوں کے پنجوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اتنا قبول کرنے والا پھر بھی کمزور جسم و جاں کے باوجود کوئی چیز کو مضبوطی سے گرفت میں لے سکتا ہے۔ لفظ کہتا ہے کہ کمزور جسم کے باوجود بھی کوئی شخص کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے، اس کو گرفت میں لے سکتا ہے، گرپ کر سکتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں کہ اعتدال کے ساتھ نر اور مادہ کا اتحاد اپنے عروج پر توانائی کی نمائندگی کرتا ہے، اور سارا دن ساتھ رہنا فطرت کی آوازیں ہیں۔ جو بے اعتدالی میں اپنی آوازیں ضائع نہیں کر رہے، وہ ہم آہنگی میں رہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ہم آہنگ ہیں اس سوسائٹی سے، اس دنیا سے، اس کائنات سے، اس کائنات کے ذرے ذرے سے اگر ایک ہارمونی، ایک ہم آہنگی ہے، تو اس سے بے اعتدالیوں سے جو آپ کی طاقت ضائع ہوتی ہے، وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ کائناتی ہم آہنگی کو جاننے کے لیے ابدیت کا ساتھ موافق ہے۔ یعنی اگر آپ کائنات کے ساتھ ہم آہنگی قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابدیت کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ آپ کے لیے بڑے فائدے مند چیز ہے۔ ابدیت کا جاننا روشن ہونا ہے۔ زندگی کو جاننا اور اس کی ترویج کرنا خوش قسمتی سے آتا ہے۔ یعنی یہ طور طریقے یہ کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ جس نے پچھلے جنم میں موتی دان کیے ہوں، یہ انہی کا نصیب ہے۔ ذہن کو زندگی کی سانس لینے کا حکم دینے کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ زیادتیوں میں ملوث رہنے والی کوئی بھی چیز جلد ہی پرانی ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ زیادتی پر مبنی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہ جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ زیادتیوں میں ملوث ہونا داؤ کے خلاف ہے۔ یعنی کسی سے زیادتی کرنا
اس دین فطرت کے خلاف ہے، اس حقیقی دین کے خلاف ہے، اس سچے راستے کے خلاف ہے جو کہ صراط مستقیم ہے اور سیدھا داؤ کی طرف یا حقیقت کبریٰ کی طرف جاتا ہے، جہاں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، اور جو لوگ زیادتیوں میں ملوث ہیں وہ اس راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ یعنی زیادتیوں میں ملوث ہونا گمراہی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ داؤ کے خلاف جاتے ہوئے ایک شخص جلد ہی دم توڑ جاتا ہے، اور جو لوگ اس راستے کے خلاف چلتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، وہ لوگ جلد ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ وہ اس دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ مخالفت میں اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں۔ یہ تھا لاؤزے کی کتاب دی لیونگ داؤ کا چیپٹر نمبر 55، نوزائیدہ بچے کی طرح قبول کرو، ابدیت کے ساتھ متفق رہو۔ متفق ہونے کا مطلب کہ اس کے آگے اس کو تسلیم کر لو، اس حقیقت کو جو کہ در حقیقت ہے، اس کو قبول کر لو۔ اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو ایک ہم آہنگی، ایک ہارمنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو آپ کے اندر اور باہر جنگ و جدل جاری رہتا ہے۔ آپ اسے علم کے ذریعے قبول نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نوزائیدہ بچہ جس کو کوئی علم نہیں ہے، جیسے وہ ماں کو قبول کر لیتا ہے بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی فکر کے، اسی کو اپنا قبلہ و کعبہ تسلیم کر کے اسی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اتنا قبول کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ دین کے راستے پر۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا فیس بک پیج NIGAH نگاہ، اس کو بھی لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔